چینل میں موجود اور تمام نئی آنے والی دوستوں کو روحانی عامل سلطان کی جانب سے خوش آمدید و السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کا پیش کیا جانے والا یہ مندرہ مبارک مندرہ دمدم علی آپ لوگوں کے سامنے لایا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک مندرہ اپنی چینل پہ پیش کیا تھا، مندرہ دمدم علی، وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، دونوں میں فرق ہے، وہ ایک اور مندرہ ہے، یہ اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا بھی یہ مندرہ دمدم علی آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے۔ دوسرا مندرہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یا دوسرا پارٹ کہہ لیں۔ ناظرین کرام، اس کے برکت سے آپ جنات قید کر سکتے ہیں، محبت کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے والا بندہ کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بھی بندہ عمل نہیں کر سکتا، چاہیے کتنا ہی پاورفل عامل کیوں نہ ہو، لیکن جو بندہ یہ پڑھتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی بندہ عمل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سے فوائد ہے، آگے جا کے ہم اس کا طریقہ بھی جانیں گے کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، آپ لوگوں نے اس سے کیسے کام لینا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے پڑھا جاتا ہے، چلتے ہیں اسکرین پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علی علی، حق ہے علی، سچ ہے علی، مندرہ پڑھتا ہوں دمدم علی، بسم اللہ کی کمان چلے، الحمد کا چلہ چلے، قل ہو اللہ کا تیر چلے، لاکھ نام اللہ کا چلے، حضرت نبی کا کلمہ چلے، حضرت شاہ علی ذوالفقار چلے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت چلے، میرا سید حسین کی زنجیر چلے، لا الہ کے خاکی، لا الہ خاکی الا اللہ نوری، محمد الرسول اللہ، جہاں پکارو حضرت علی حاضر کڑا۔ ناظرین کرام، یہی مندرہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اس کی زکوٰۃ کے بغیر بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا زکوٰۃ کے بغیر کیسے کام لینا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ چلہ چاہتے ہیں، اس کا ادا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو ابھی بتاؤں گا۔ چلے کا طریقہ کیا ہے، آپ نے 7 عدد مٹھائی لے لینی ہے، ٹھیک ہے، مختلف رنگ کی۔ اگر مختلف رنگ کی آپ کو نہ ملے تو کم از کم 2 ایک رنگ کی ہونی چاہیے۔ وہ لے کے آپ نے اکیلے کمرے میں، جہاں پہ کوئی بھی بندہ نہ ہو، آپ نے نوچندی جمعرات سے یہ مندرہ سٹارٹ کرنا ہے۔ روزانہ یہ مندرہ آپ نے 101 کی تعداد سے آپ نے 11 دن تک پڑھنا ہے۔ جو مٹھائی ہے وہ پہلی دن رکھنا ہے، رکھ کے آخر میں حکم لگانا ہے کہ اس مندرے کے جتنے بھی جنات ہیں میری طرف سے یہ توشہ قبول کرے، اور میرے اس مندرے میں اثر ڈال دے کہ میں اس میں جو بھی کام کروں وہ ہوتا رہے۔ تو اس کے بعد آپ نے سو جانا، یہ عمل رات 10 بجے کے بعد کرنا ہے۔ سو جانا ہے، صبح اٹھ کے وہ مٹھائی آپ نے بچوں میں تقسیم کرنا ہے، بس یہی آپ نے کرنا ہے۔ پھر روزانہ آپ نے حصار میں 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ چال قل اور 3 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے اپنے ارد گرد چاقو سے یا اپنی انگلی سے حصار قائم کرے۔ حصار کے اندر یہ مندرہ پڑھنا ہے، باہر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، باوضو حالت میں پڑھنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنا۔ جس کمرے میں آپ یہ مندرہ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح 11 دن تک کرنے کے بعد یہ عمل آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اس میں تھوڑے بہت مشاہدات بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ہوتے۔ جب آپ اس کو مکمل کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو اگر جادو بندش وغیرہ پلٹانے کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ پلٹ جاتا ہے، محبت کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کے لیے کسی مٹی چیز پہ یہ 11 مرتبہ پڑھ کے محبوب کے تصور سے اس کو پلانے سے یا کھلانے سے وہ فوراً محبت میں آ جاتا ہے، آپ سے آگے پیچھے نہیں ہلے گا کبھی بھی۔
اس کے علاوہ جادو بندش ختم کرنے کے لیے تو مریض کو سامنے بٹھائی، مریض کو کہے اپنا دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کے آنکھیں بند کرے، آپ نے یہ مندرہ 11 مرتبہ پڑھ کے تصور سے کہ اس کے اوپر جتنی بھی اثرات ہے ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھ کے پونک مارنا ہے۔ اس طرح 3 دن دم کرنا ہے روزانہ، 3 دن میں مریض بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ کال پہ بھی کر سکتے ہیں، دور ہو مریض پھر بھی کر سکتے ہیں کال پہ، لیکن سامنے جو اثر ہوگا کال پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو پلٹانے کی نیت سے، تو اگر آپ کے خود آپ کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور آپ اس مندرے کو روزانہ صبح و شام 11 مرتبہ پلٹانے کی نیت سے کرتے ہیں تو جو بھی عمل آ رہا ہے وہ پلٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ یہ کسی جنات کی مریض کے سامنے 11 مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ چیخنا شروع کر دے گا، تو آپ کو کہے گا مجھے چھوڑ دو، مجھے تکلیف ہو رہا ہے، میرے سامنے یہ پڑھائی مت کرو۔ تو آپ نے ان سے معاہدہ لینا ہے، کہنا ہے کہ چلی جاؤ، یہ مریض کا جسم چھوڑ دو، دوبارہ مت آنا۔ وہ بہانے بنائے گا، جب بہانے بنائے تو آپ نے دوبارہ یہ سٹارٹ کرنا ہے، جب دوبارہ تو اس کا جسم جلنا شروع ہو جائے گا جن کا، تو دوبارہ کہے گا مجھے چھوڑ دو، پھر آخر مان جائے گا تو آپ نے اس کو بیچ دینا ہے، ان کو کہنا ہے اگر آپ دوبارہ آئے تو میں نے آپ کو جلا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مریض کو حفاظت کے کوئی بھی نقش جو ہے لکھ کے اس مریض کے گلے میں پہنا دے تو دوبارہ جن کبھی بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہی طریقہ تھا اس کا۔ اگر یہ باقی کسی بھی مقصد کی نیت سے آپ صبح و شام 11 مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ مقصد فوراً حل ہو جاتا ہے، باوضو حالت میں اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جب آپ چلہ اس کی ادا کر رہے ہیں تو اس میں درود شریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہترین عمل ہے مندرہ دمدم علی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سے اپنا ہر جائز مقصد لے سکتے ہیں، اور ایسے کام کرتا ہے تیر کی طرح، آپ لوگ خود اس کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین کرام، اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں یا کوئی لالچ ہے، مجھے لالچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قدر ہونی چاہیے نا۔ اگر میں اس طرح عام آپ لوگوں کو کہوں کہ بس اجازت ہے کرو تو پھر آپ لوگوں کو مطلب قدر نہیں ہوگی نا۔ تو چینل سبسکرائب کرے تو آپ لوگوں کو میری طرف سے اجازت ہے، بغیر زکوٰۃ کے آپ لوگ اس سے کام لے ہوگا انشاءاللہ۔ جو لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ان کو اجازت نہیں ملے گی، وہ پھر اس کے چلہ ادا کرے تو چلے کی اجازت ہے ان کو، لیکن بغیر چلے کے ان کا کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بس یہ 2 شرط اس میں لازم رکھے، باقی اجازت عام ہے سب لوگوں کو۔ اب ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ روحانی عامل سلطان، اللہ حافظ۔